الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر عزیز دوستو، ابھی ایک دعا خطبے کے درمیان میں نے پڑھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت سے اس جملے کو کہا کرتے تھے، جس کا مطلب ہے اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ ہم کو حق سمجھا دے، اے اللہ ہمیں حق طریقے پر سمجھا دے، وارزقنا اتباع، اور حق کی اتباع کی توفیق بھی عطا فرما دے، وارنا الباطل باطلا، اے اللہ باطل ہم کو باطل طور پہ سمجھا دے کہ یہ غلط ہے، اور وارزقنا اجتنابا، اور باطل سے ہماری حفاظت بھی فرما دے. بہت ہی جامع دعا ہے، ہمیں بھی اس دعا کو پڑھتے رہنا چاہیے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کیونکہ قرآن کریم میں مختلف ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کو حق کی سمجھ نہیں تھی. قرآن کہتا ہے ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، بے شک یہ کافر آپ ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. کیوں؟ ان کے پاس سمجھ ہی نہیں ہے. قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فهم لا يرجعون، وہ بہرے گونگے اندھے، اسی کو اللہ قرآن کریم میں دوسری جگہ بہرے اندھے گونگے مطلب
زبان نہیں ایسا نہیں ہے، آنکھ نہیں ایسا نہیں ہے، کان سے سنتے نہیں ایسا نہیں، سب کچھ سنائی تو ان کو دیتا ہے، لیکن زبان ہے اس سے حق نہیں بولتے ہیں، کان ہے اس سے سچ نہیں سنتے ہیں، ان کے پاس جو آنکھیں ہیں لیکن اس سے اچھی چیزیں نہیں دیکھ پاتے ہیں وہ لوگ۔ اسی کو اللہ قرآن میں دوسری جگہ فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ان کے پاس دل ہے لیکن سمجھ نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھ ہے لیکن اسے حقیقت دیکھنے کی صلاحیت نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے لیکن حقیقت سننے کو وہ تیار نہیں۔ تو بھائی دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو ایسے ہیں جن کو حق سمجھ میں ہی نہیں آتا، دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو حق معلوم ہے لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، حق جانتے نہیں، کفار مکہ ہے وہ جانتے ہی نہیں تھے، اس کے بالمقابل یہود ہیں، نصارہ ہیں، وہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے جیسے اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اپنی اولاد کو دیکھ کر کوئی کبھی دھوکہ نہیں کھاتا، ہزاروں کے بیچ میں اس کا بیٹا آگے کھڑا ہو جائے وہ پہچان لے گا یہ میرا بیٹا ہے۔ کا ٹھیک اسی طرح وہ پیغمبر علیہ السلام کو جانتے ہیں کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں ہیں۔ اور یہود و نصارہ میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے خوب رسول کی تلاش تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جستجو میں تھے کہ وہ آئیں گے وہ آئیں گے۔ اسی لیے آپ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بار بار سنا ہوگا۔ حضرت سلمان فارسی جو پیدا ہوئے ایسے گھرانے میں جن کے گھر میں آگ کی پوجا ہوتی تھی، بیٹے کو جکڑ کے رکھتے تھے، باہر کبھی نہیں جانے دیتے سلمان کو۔ ایک دن کسی کام کے لیے سلمان کو باہر بھیجا تو دیکھا سلمان نے کہ ایک چرچ ہے، وہاں لوگ جو ہیں گرجا گھر میں اپنی عبادت میں لگے ہیں۔ اس زمانے میں چونکہ رسول اللہ آئے نہیں تھے اس لیے عیسائی مذہب ہی سچا مذہب تھا، وہ دیکھنے لگ گئے، کافی دیر ہو گیا، تلاش میں بھیجا تو وہ کام چھوڑ کے وہ چرچ میں دیکھنے میں لگے تھے۔ جب گھر لایا گیا، گھر میں انہوں نے پوری بات بتائی کہ آپا میں نے تو دیکھا وہاں چرچ میں گرجا میں عبادت ہو رہی تھی، اس سے تو لگا کہ وہ سچے لوگ ہیں اور ہم جو آگ کے ارد گرد گھومتے یہ غلط چیز ہے۔ باپ نے ڈانٹ ڈپٹ کے پیر میں زنجیر لگا دی اور باندھ کے رکھ دیا، لیکن حق کی تلاش تھی۔ میرے بھائیوں اس نے کہہ کر رکھا، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہہ کر رکھا تھا لوگوں سے کہ بھائی کوئی راستہ ہو تو مجھے بتانا۔ پتا چلا کہ یہ حق مذہب ملک شام میں ہے، یہ تو فارس میں رہتے تھے، وہاں سے قافلہ جا رہا تھا، یہ قافلے والے کے ساتھ زنجیر توڑ کے کسی طرح چھوٹ کے بھاگ گئے اور ملک شام پہنچے۔ ملک شام میں جا کر ایک پادری کے پاس چرچ میں رہنے لگے۔ جب پادری کے پاس یہ رہ رہے تھے، پادری کے ساری چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے تھے حضرت سلمان فارسی۔ اب جب ان کا پادری کا انتقال ہوا تو اس وقت اس کی تدفین کی گھڑی آ گئی، اس کو دفنانا ہے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کھڑے ہو کر کہا کہ یہ پادری اچھا آدمی نہیں ہے۔ لوگ دنگ رہ گئے، ہمارا پادری ہے تو کیسے اچھا نہیں ہے؟ کہا یہ لوگوں سے صدقہ وصول کرتا تھا غریبوں کے نام سے اور خود پیسے جمع کر کے رکھتا تھا۔ اس نے لوگوں سے بہت پیسے ہڑپے ہیں اور اس نے خزانہ تیار کر کے رکھا ہوا ہے، چلو ہم لے جا کر بتاتے ہیں اس نے کیسے لوگوں کے خزانے لوٹے۔ دیکھو لوگوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ آج بھی اس طرح کا عالم ہے، طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی کیسی کمیٹیاں بنی ہوئی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی اگر امانت داری نہ ہو تو لوگوں کے پیسے ہاتھ میں مت پکڑا کرنا۔ اس کو لوگوں نے مردے کو لٹکا دیا ایسے سولی سے کہ چیل کوے کھا جائے۔ حضرت سلمان وہاں سے نکلے، پتا چلا کوئی دوسرا پادری ہے، اس کے پاس رہے۔
اس کا انتقال کا جب گھڑی آ گیا تو بتایا کہ تم چلے جاؤ فلاں جگہ پر. وہ دوسرے پادری کے پاس گئے, تیسرے کے پاس گئے, تیسرے. یہ بہت لمبی عمر پائی ہے صحابہ نے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تیسرے کے پاس یہ پہنچے تو تیسرے نے انتقال کے وقت کہا اب کوئی سچا آدمی مذہب کا نہیں ہے, اس لیے اب تم انتظار کرو, آخری نبی آئیں گے, ان کا زمانہ قریب ہے, وہ ایسی جگہ پہ مبعوث ہوں گے, بھیجے جائیں گے جہاں کھجوروں کے جو ہے بہت سارے درخت ہوں گے. اب یہ بیچارے اور انتقال ہو گیا تلاش میں. اچانک ایک دن ایک قافلہ یثرب جا رہا تھا. یثرب مدینہ کو اس وقت بولا جاتا تھا, آج مدینہ بولتے ہیں, اس کا نام یثرب تھا. لوگوں سے پوچھا کہاں جا رہے ہو, کہا ہم یثرب جا رہے ہیں کھجوروں والے شہر میں. ان کی لائٹ چلی, کہا مجھے بھی لے چلو. حضرت سلمان نے کہا خرچہ دیں گے, ساتھ لے چلو. حضرت سلمان بھی چلے. یہ قافلے والوں نے مدینہ جب پہنچے تو مدینہ میں سلمان کو غلام گھوشت کر دیا, یہ ہمارا غلام ہے, ہم اس کو بیچنا چاہتے ہیں. حضرت سلمان کو یہودی کے ہاتھ بیچ دیا. حضرت سلمان کھجور کے باغ میں کام کرتے تھے. اگر جائیں گے آج بھی وہاں باغ ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے, آج بھی موجود ہے وہ باغیچہ. اللہ آپ سب کو لے جاوے مدینہ منورہ. میرے بھائی یہ سلمان کام کر رہے تھے, نیچے چرچا ہو رہا تھا. ایک شخص نے آ کر کہا اس کے مالک سے پتا ہے کوئی آیا ہے اور وہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور وہ جو ہے مکہ سے یہاں آیا ہے. حضرت سلمان اوپر سن رہے تھے, نیچے اتر گئے درخت کے اوپر سے. کہا کیا بولتے ہو؟ ان کے مالک نے ایک زور سے تھپڑ لگا دیا. سلمان کو آخری پادری نے یہ کہا تھا کہ وہ کھجوروں والے شہر میں آئے گا, وہ صدقے کا انکار کرے گا, وہ ہدیہ قبول کرے گا اور ان کے پیٹھ کے اوپر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا. یہ 3 نشانی بتائی تھی. مار کھا لیا, شام کو تھوڑا سا کھجور لیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے. جا کر سامنے بیٹھے اور کہا یہ صدقے کی کھجور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم صدقہ نہیں کھاتے ہیں. یہ چلے گئے. دوسرے دن کھجور لے کر آئے, حضور سے فرمایا یہ ہدیہ ہے. فرمایا ہم ہدیہ قبول کرتے ہیں. پھر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سرکنے لگے. حضور نے اپنے چادر کو تھوڑا نیچے کر دیا اور آ کر انہوں نے پیچھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو دیکھا. مجھے بتانا ہے اس وقت جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تو جو ہے لوگ انتظار کر رہے تھے. یہ جانتے تھے محمد سچے ہیں لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہودیوں کی عادت تھی, وہ مانتے نہیں تھے. اس لیے بھائی اللہ سے دعا کیجئے اللہ مجھے اور آپ کو حق سمجھا بھی دے اور حق پر چلا بھی دے. انسان حق کو حق نہیں مانتا ہے, اس کی پہلی وجہ جہالت ہے. جہالت کی وجہ سے انسان اس کو پتہ ہی نہیں کون سا سنت, کون سا بدعت, کون سا ایمان, کون سا کفر, کون سا شرک, کون سی ضلالت, کون سی گمراہی, اسے پتہ ہی نہیں. جس نے کہا اس کے پیچھے دھر پڑے. آج پیر بھکتی کا دور ہے. سنتے تھے ایک زمانے میں کہ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے کہ 3 بار اجمیر جاؤ تو حج ہوگا. اب لوگوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ حج وہاں ہوتا ہے. یہ گمراہی ہے. جہالت, انسان حق کو نہیں تسلیم کرتا جہالت کی وجہ سے, اور جہالت کی کوئی علاج نہیں ہے. اس کی آج تک دوا پیدا نہیں ہوئی اور آئندہ بھی نہیں ہوگی. اس لیے شریعت میں آیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ہر مرد و عورت پر شریعت کے حلال و حرام کی تمیز کا جاننا فرض ہے. ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے. ایک ہے جہالت, دوسرا کوئی آدمی حق کو حق نہیں مانتا ہے, اس کی وجہ ہے تکبر, بڑائی, گھمنڈ. آپ کے جملے میں آج لوگ کہتے ہیں ایگو. اب پتہ نہیں کتنے لوگ بول جاتے, لوگوں کو جو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا بولا.
घमंड। आप देखिए अबू जहल ने क्यों नहीं माना? क्या अबू जहल को मालूम नहीं था हुजूर सच्चे हैं? अखनस बिन शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, अबू जहल को दावत पेश की, अबू जहल ने इनकार कर दिया। अखनस बिन शरीक ने पूछा क्या सच्चे नहीं है ये? कहा बिल्कुल सच्चे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, लेकिन मालूम होना चाहिए ये अब्द मुनाफ के कबील खानदान से हैं और जो है इनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, इनके पास जो है आखिर में अल्लाह ने नबूवत से इनको सरफराज फरमा दिया और हमारे खानदान में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम कैसे उनको माने? हम मानेंगे नहीं। बड़ा ही बस नाक का मसला है, तकब्बुर की वजह से। शैतान ने क्यों इनकार किया सजदे से? तकब्बुर की वजह से। मुगीरा इब्न शोबा की रिवायत है, बातचीत जब हुई है इनसे, अबू जहल से यही जुमले कहे, वो सच्चे हैं लेकिन ये उसी बिन किलाब के जो है वो खानदान से हैं, इसलिए हम नहीं मानेंगे। जानते थे लेकिन मानते नहीं थे, तकब्बुर माने बन गया। इसी तरह से चचा अबू तालिब, क्या वो नहीं जानते थे? चचा को मालूम नहीं था मेरा भतीजा सच्चा है, जभी तो लोगों के खिलाफ खड़े रह जाते थे, लेकिन माना नहीं बड़ाई की वजह से कि मरते मरते भतीजे का कलमा पढ़ लिया, मर जाऊंगा कुफ्र पर लेकिन किब्र नहीं छोड़ूंगा। इंसान तकब्बुर की वजह से इनकार करता है, या इंसान हक को ठुकराता है, उसकी एक वजह जो है तासुब परस्ती है। तासुब किसे कहते हैं? तासुब कहा जाता है उसे ये पता ही नहीं कौन गलत कौन सही, पता चला कि मेरा ये भाई है और ये उससे झगड़ रहा है, जाकर भाई के साथ खड़ा हो गया, इसे कोई इससे लेना देना नहीं है कि मेरा भाई सही है या गलत है। बाजार उक्काज में, मीना में बाजार लगता था, उसमें कबीले बनु गिफार के एक शख्स ने पैर लंबा कर दिया और कहा कोई है जो मेरे पैर को मोड़ सके? किसके मां ने दूध पिलाया है? तो एक शख्स आया और उसने उसके पैर को यूं मोड़ दिया। दोनों की जंग शुरू हुई और ऐसी जंग चली, हुजूर की आमद से 50 साल पहले ये लड़ाई शुरू हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस जंग को बंद किया। इसी को तासुब बोलते हैं। मेरा भाई है, बस मेरा भाई है। अरे भाई तेरा भाई चोर, गुंडा, डकैत, बेहया, बेशरफ मेरा भाई है, उसके साथ खड़ा है बस। हर कोई झांके अपने गिरेबान में कि आज मेरे और आपका मुआशरा इसमें मुब्तला है या नहीं है। तासुब परस्ती की बुनियाद पर इंसान हक से मुंह मोड़ लेता है, और एक है मफाद परस्ती, फायदा देखता है कि मेरा किसमें फायदा है। आज हर एक आदमी मेरा मदरसा, मेरी खानका, मेरी अंजुमन, मेरी बिरादरी, मेरी मस्जिद, अब चाहे सामने का आदमी सच्चा है, इसको दीन का गलबा नहीं चाहिए, इसको इसकी अंजुमन का गलबा चाहिए, इसको इसकी जमात का गलबा चाहिए, इसको इसकी बिरादरी का गलबा चाहिए, इसको इसके मदरसे का गलबा चाहिए। दीन से कोई लेना देना नहीं है। दीन मगरूब हो चलेगा, मेरे अंजुमन, मेरी जमात ऊपर रहनी चाहिए। ये मफाद परस्ती है। इसने इंसान को पीछे डाल दिया। इसलिए आदमी देखता है मेरी वजह से इस कमेटी में नुकसान है, मेरी वजह से यहां नुकसान है, लेकिन ओहदा नहीं छोड़ेगा। मफाद लगा हुआ है, उससे नहीं छोड़ेगा। दीन का नुकसान हो चलेगा, लेकिन वो अपना नुकसान बर्दाश्त नहीं करेगा। और ये काम यहूदियों का था। जब कोई मालदार आदमी चोरी करता तो उसके हाथ को नहीं काटते थे। गरीब कोई चोरी करता उसका हाथ काट देते, उसे मारा जाता, उसे पीटा जाता। ये मफाद परस्ती थी। कोई गलत जिनाकारी कर लेता, मालदार हो तो उसको लपड़ थप्पड़ मार के छोड़ देते, गरीब हो तो उसे संसार करते।
خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات آ گئی زنا کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے مذہب میں پہلے سے کیا ہے؟ وہ بولے بس ایسے ہی معمولی سا. حضرت عبداللہ ابن سلام وہیں کھڑے تھے. فرمایا یا رسول اللہ ان سے کتاب منگائی اور دیکھیے ان کی کتاب میں لکھا ہے شادی شدہ آدمی اگر زنا کرے تو ان کو سنسار کیا جائے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، وہ شریعت کو بیچ دیتے تھے تھوڑے پیسے کے خاطر. تو میرے بھائیوں ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں اے اللہ مجھے حق سمجھا دے اور اللہ حق پر چلا دے. یہ دو کام ضروری ہے. میرے بھائیوں آج جو ہے ہماری زندگیوں سے حق نکلتا جا رہا ہے، حق نکلتا جا رہا ہے. میرے بھائی ایک تو ہے معلوم نہیں، معلوم نہ ہونا اتنا بڑا جرم نہیں ہے جتنا بڑا جرم معلوم ہو کر نہ ماننا ہے. آج دھیرے 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 میرے اور آپ کی زندگیوں میں بھی جو ہے وہ غیروں کے اوصاف آ رہے ہیں. حدیث میں آیا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز چھوڑا اس نے کفر والا کام کیا. کافر نہیں، اس لیے بہت سارے بے نمازی آپ نے کبھی کسی کو نہیں بولا کہ تو کافر ہے، اس کو دعوت ہی دیتے ہیں. کسی نے بولا نہیں بولا نہیں، اس نے کام کفر والا کر دیا. جیسے ایک آدمی ہے وہ زور زور سے چلاتا ہے، بات کرتا ہے تو خوب چلاتا ہے، بہت بولتا ہے. اپنے بولتے ہیں وہ کیا گدھے جیسا چیخ رہا ہے، چپ رہے نا، گدھے جیسا کام کرتا ہے. ایسا ہی کہا ارے بے نمازی تو کیسا کافر جیسا کام کرتا ہے. وہ کافر نہیں ہوتا لیکن کافر والا کام کرتا ہے. ایسے دھیرے 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 ہمارے اندر بہت ساری خصلتیں جو ہے ان کی آگے چلی گئی. ابھی جو میں نے 4 اوصاف بیان کیے حق نہ ماننے کی، میں اور آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ میرے اور آپ کا معاشرہ اسی میں مبتلا ہے. کوئی جہالت کی اندر مبتلا ہے. اس لیے آپ قرآن پڑھیے اہل مکہ کو امی کہا، لیکن جب باری یہود و نصارہ کی ان کو اہل کتاب کہا. مکہ میں بہت کم لوگ پڑھے لکھے تھے، انگلی پہ گن سکتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اس لیے جب بدر میں قید بن کر لوگ آئے تو قیدیوں کے لیے کیا طے کیا؟ فرمایا جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ بن پڑھے لکھے کو پڑھنا لکھنا سکھا دے. پڑھنا لکھنا سکھائے. حضور نے فرمایا اس پر میں اس کو رہا کر دوں گا. بہت کم پڑھے لکھے لوگ تھے. یہود وہ پڑھنا جانتے، لکھنا جانتے، ہر معاملے کو ڈیل کرنا جانتے، ان کے پاس ہوشیاری تھی. قرآن نے ان کو اہل کتاب کہا، کتاب والا کہا اور ان کو امی کہا. اس لیے بھائی اللہ سے ڈریے، حق کے ساتھ رہیے، حق بولیے، حق سنیے، حق پر چلیے، حق کھائیے، حرام سے اپنے آپ کو بچائیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیے، معاشرے کو درست بنائیے. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کو میں اور آپ اپنی زندگی میں اتاریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی حق گو بنائے، حق پر چلنے والا بنائے، حق سمجھنے والا بنائے اور حق کو جو ہے اپنی زندگی میں لانے والا بنائے. آپ سبوں کو بھی جو ہے اپنی زندگیوں کے اندر حق گوئی، حق کام اور حق طریقے کے اوپر چلنے والا بنائے. عید و آزمن واز جملہ جہاں آمین. بعد وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.